لفظ موجودہ کی ماہیت، ضرورت و اہمیت اور حقیقت کا جائزہ لینے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالمی اسباب کے حوالے سے انسانی زندگی، کائناتی مطالعہ کرنے والے ارباب علم و دانش کے نزدیک ظہور معجزہ کی کیا حیثیت ہے، اور زندگی کے ارتقائی سفر میں معجزہ اعتقادی حوالوں کو کس طرح قوت ایمانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ معجزہ عالم اسباب کے تابع نہیں ہوتا، اور نہ یہ اسباب علل کے بندھے ٹکے نظام کے تحت واقع ہوتا ہے، بلکہ معجزے کا صدور ان اسباب علل اور معمول کے نظام کے برعکس ہوتا ہے۔ گویا معجزے کا وقوع پذیر ہونا اسباب علل کا مرہون منت ہوتا ہے، اور نہ یہ معمول کے نظام کے مطابق انبیاء کرام کے دست حق پرست ظہور میں آتا ہے۔ اسباب و علل کا نظام کوئی اٹل اور ناقابل منسوخ ضابطہ نہیں ہے، یہ تو باری تبارک و تعالی کی عادت جاریہ کا مظہر ہے۔ ان اسباب و علل کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ارادے اور مشیت کے مختلف مظاہر ہیں اور اس کی قدرت کاملہ کے شواہد ہیں۔ خالق کائنات نظام ہستی کو ایک خاص طریقے سے چلا رہا ہے اور اس کی قدرت کاملہ کے شواہد ہیں۔ خالق کائنات نظام ہستی کو ایک خاص طریقے سے چلا رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے، اور وہ خود کسی حوالے سے بھی کسی امر کا پابند نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ مولا روم نے اس حقیقت کی طرف یوں اشارہ کیا: بیشتر احوال بر سنت ترود، غاہ قدرت خارق سنت شود۔ یعنی دنیا کے زیادہ تر واقعات انہی عادت جاریہ کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی قدرت الہیہ اس قانون کو توڑ کر اپنی حاکمیت کاملہ کا اظہار بھی کرتی ہے۔ اسباب و علل کا سائنسی حوالوں سے مطالعہ کرنے والے ارباب دانش و تحقیق جانتے ہیں کہ نظام ہستی ایک ضابطہ اور اصول کے تحت چل رہا ہے، لیکن بعض اوقات قدرت ان عام ضابطوں اور اصولوں کے برخلاف اپنی مخلوقات کے لیے زندگی کے راستوں کو آسان بھی بناتی ہے۔ ایسے میں ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر وہ کون ہے جس کے اشارے پر عناصر فطرت اپنی فطرتی خواص کے برعکس کام کرتے نظر آتے ہیں۔ مثلا سائنس کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ حرارت سے چیزیں پھیلتی ہیں اور سردی سے سکڑتی ہیں، لیکن سمندروں کے پانی کا درجہ حرارت جب نقطہ انجماد کی طرف آتا ہے تو برف بن کر سکڑنے کی بجائے پھیل جاتا ہے۔ اگر پانی معمولات کے مطابق یہاں بھی برف بنتے ہوئے سکڑ جائے تو سطح سمندر پر تیرنے والی برف کثیف ہو کر تہ میں جا بیٹھے اور سمندری مخلوقات نیچے دب کر آنن فانن موت کی وادی میں چلی جائیں۔ قادر مطلق کو چونکہ اپنی ان مخلوقات کی حیات مقصود ہے، اس لیے یہاں فطرت کے عام اصولوں سے اختلاف کی راہ نکالی گئی اور پانی کو حکم دیا گیا کہ وہ ٹیمپریچر کی کمی کی صورت میں 4 سینٹی گریڈ تک سکڑتا رہے، مگر جو ہی اس کی مالیکیولز کا درجہ حرارت 4 سینٹی گریڈ سے مزید گرتے ہوئے نقطہ انجماد کی طرف بڑھنے لگے، زیادہ یخ مالیکیولز آس پاس کے دیگر کم سرد مالیکیولز کی نسبت پھیلنا شروع کریں، ان کی کثافت کم ہو جائے اور وہ نسبتاً ہلکے ہو کر سطح آب کی طرف تیر آئیں، اور اس طرح برف بننے کا عمل سطح سے تہ کی طرف شروع ہو تاکہ سمندر کی منجمد سطح کے نیچے آبی مخلوقات
اس خدائے وحدہ لا شریک کی حکمت سے زیادہ سلامت رہیں۔ اسباب و علل کی گرد میں پھنس جائے اور خارق العادات کو قبول نہ کرنے والوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان اسباب و علل کی ایک علت العلل اور مسبب الاسباب ہستی بھی ہے، جس کے سامنے ان اسباب و علل کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جب اس قادر مطلق ہستی کا ارادہ اور مشیت کن فیکون کے ذریعے غالب آتا ہے تو پھر اسباب و علل کے متوازی ایک الگ نظام وجود میں آتا ہے، اسے برہان کا نام دیا جائے یا معجزات کا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس خالق کائنات کی یہ شان تخلیق ہر لمحہ فروغ پذیر ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ خدائے جبار و قہار کے ارادے و مشیت کے بارے میں کوئی غلط تصور بھی اپنے ذہن میں لا سکے۔ ناظرین محترم، درجہ بالا بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ معجزے کا موازنہ اسباب و علل سے کرنا اور عادت جاریہ کی کسوٹی پر اسے پرکھنا کسی بھی اعتبار سے قرین قیاس نہیں۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسباب و علل اس نظام کائنات میں جاری ساری اعمال اور ان کے نتائج سے عبارت ہیں، جبکہ معجزہ اس نظام کائنات کا ایک خصوصی عمل ہے جو اللہ کے نبی یا اس کے رسول کے دست حق پرست پر اذن الہی سے ظہور میں آتا ہے۔ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ اسباب و علل کیا ہے اور نظام حیات میں ان کا مقام اور اہمیت کیا ہے؟ یہ دراصل ہمارے مشاہدات اور تجربات ہیں۔ مثلا ہم ایک چیز کو اپنے کسی خاص عمل سے متعدد بار گزرتے دیکھتے ہیں، پھر یقین کر لیتے ہیں کہ تمام چیزیں ایسے ہی وقوع پذیر ہوتی ہیں، یعنی ایک ضابطے اور اصول کے تحت۔ چونکہ وہ عمل بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، اس لیے وہ ہمارے شعور میں پختہ ہوتا جاتا ہے۔ ہمیں ایک قطرہ آب سے خون سے گوشت اور پھر اس میں رگیں، پٹھیں، ہڈیاں، دل و دماغ، جگر اور گردوں کی پیدا ہونے، پھر اس میں روح کی آمد بعد ازاں ایک مدت معینہ کے بعد ایک بچے کی صورت میں پیدا ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ بچہ اپنے بچپن اور لڑکپن کے مراحل سے گزر کر عالمی شباب میں داخل ہوتا ہے، جوانی کی منزلیں طے کر کے اور بڑھاپے کی دہلیز سے گزر کر لحد کی تاریکیوں میں فنا ہو جاتا ہے، لیکن ذہن انسانی ذرا بھی متعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ عمل معمول کا عمل ہے۔ ہم بار بار اس عمل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا جامد دانہ ایک تناور درخت کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اس پر پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، شاخوں پر شاداب ساعتیں بسیرا کرتی ہیں، پھر وہ درخت سوکھ جاتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ ایندھن بن کر رزق زمین بن جاتا ہے، لیکن ہم اس پر اظہار تعجب نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اس عمل کو متعدد بار دیکھتے ہیں اور یہ عمل ہمارے شعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک بے جان لکڑی سانپ کی شکل اختیار کر لے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوں، رات کے ایک انتہائی قابل عرصے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر سدرۃ المنتہا اور لامکاں سے ہو کر واپس آ جائے تو ایسی صورت میں عقل انسانی کو ان واقعات کی صداقت پر ایمان لانے میں تعامل ہوگا اور وہ اس سوچ میں پڑ جائے گی کہ ایسا کس طرح ممکن ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسے واقعات مشاہدے میں کبھی نہیں آئے۔ زندگی کا یہ ایک عمومی دستور ہے کہ ہر چیز کو ہم بار بار دیکھتے ہیں تو وہ قصر ایقان میں سما جاتی ہے، ادراک و شعور اور اس عمل کی تصدیق اور توثیق کرتے ہیں، لیکن جس چیز یا عمل کے بارے میں سنا ہو اور نہ اسے روزمرہ زندگی میں دیکھا ہو، تو جب وہ چیز یا عمل ہمارے مشاہدے میں آتا ہے تو قدرتی طور پر اس عمل کو دیکھ کر ہم تصویر حیرت بن جاتے ہیں
اور تذبذب کے عالم میں اس عمل سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ قصور ہمارے مشاہدے اور تجربے کا ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز ہمارے مشاہدے یا تجربے میں نہیں آتی تو اس چیز کا وقوع یا عدم وقوع کیسے لازم آ سکتا ہے؟ معجزے کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی توجیہ و تعلیل عام تجربات کے دسترس اور گرفت سے باہر ہوتی ہے، انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس لمحہ استجاب کو ادراک و شعور اپنی گرفت میں لینے میں ناکام رہتے ہیں، اس لیے کہ معجزہ قوانین فطرت کے خرق کا نام ہے۔ یہ انسانی زندگی کے روزمرہ کے مشاہدات اور تجربات کے برعکس ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے تجربات و مشاہدات کی بنیادی قوانین فطرت پر ہوتی ہے، جبکہ معجزہ قوانین فطرت کے تابع نہیں ہوتا بلکہ ان کے برعکس اور خلاف ہوتا ہے۔ قوانین فطرت کے برعکس ہوگا، قوانین فطرت کے برعکس ہونا ہی معجزہ ہے۔ اس کا وقوع قلیل اور صدور انبیاء و رسل سے ہوتا ہے۔ عقل انسانی جیسے تماثیل اور تائید مسلسل کے ذریعے کسی واقعہ، عمل یا چیز کے قوانین فطرت میں داخل کرتی ہے، معجزے کے معاملے میں وہ ایسا کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ قوانین فطرت کے اٹل اور قطعی ہونے کے نظریے کو اب جدید سائنس بھی رد کر چکی ہے، اس لیے فکری اور نظری مباحث میں الجھے بغیر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قوانین فطرت کی اصلیت قانون عادت کی ہے، جسے مذہبی نقطہ نظر سے ہم فطرت اللہ کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہر عام پھیلتی اور تغیر پذیر کائنات میں ہر طرف مادی کی رنگا رنگ صورت پذیر نظر آتی ہے۔ امکانات کی ایک نہیں ان گنت دنیائیں آباد ہیں، نظام اسباب و علل پوری کائنات پر محیط ہے۔ کارخانے قدرت میں ہر سیارہ، ہر ستارہ اور ہر کہکشاں کائناتی اصولوں اور ضابطوں کی پابند ہیں۔ کبھی کبھی اس پابندی سے انحراف کی راہیں بھی نکلتی ہیں اور کائنات کے خالق کے وجود کی گواہی دیتی ہیں۔ نظام اسباب و علل اور انبیاء کے معجزات دونوں در حقیقت اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادے کے مظہر ہیں۔ قرآن نے اس نظام اسباب و علل کو کھول کھول کر بیان کیا ہے اور سائنسی انکشافات کی وضاحتاً اور صراحتاً نشاندہی کی ہے۔ مثلا متعدد مقامات پر فرمایا کہ آسمان سے برسنے والی بارش، زمین سے اگنے والی فصلوں، شاخوں پر آنے والے پھولوں اور پھلوں کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے۔ آج کا انسان خلا کی وسعتوں میں زندگی کے امکانات کا متلاشی ہے۔ اس سلسلے میں وہ سب سے پہلے کسی سیارے پر پانی کے وجود کی تلاش میں ہے، کیونکہ جہاں پانی ہوگا وہاں ہوا بھی ہوگی اور وہاں زندگی کے کسی نہ کسی شکل میں موجود ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کی پیدائش کی کیمیائی ابتدا پانی سے فرمائی۔ پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور ممکن نہیں۔ پانی زندگی کی علامت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی زندگی کے نمود پانی سے کی۔ یہ قرہ ارضی ایک بہت بڑی خلعت سبز میں لپٹا ہوا ہے۔ ہر قدم شاداب ساعتوں نے پڑاؤ ڈال رکھے ہیں، ہر طرف سبزے کی چادر بچھی ہوئی ہے، لہلہاتی فصلیں کھڑی ہیں، وسیع و عریض علاقوں پر بھی جنگلات پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اس دنیا میں نباتات کی الگ دنیا قائم ہے۔ نباتی زندگی کا آغاز بھی پانی ہی سے ہوا۔ ارشاد فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء فاخرج به نبات كل شيء،
اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، پھر ہم نے اسے بارش سے ہر قسم کی رویدگی نکالی۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ عناصر فطرت اور کارکنان قضا و قدر کی برہمی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اجزاء کے پریشان ہونے کو موت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ بادیں سرسر اور آندھیاں اپنے ساتھ تباہی، بربادی اور ہلاکت کو لے کر چلتی ہیں، یہ سب نظام ہستی ایک عالمی اسباب کے تحت لگا بندھا ہے۔ فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، پھر ہم نے ان پر زور کی آندھی ان کے نحوست کے دنوں میں بھیجی، یعنی وہ دن ان کے حق میں منحوس ثابت ہوئے تاکہ ہم انہیں دنیا میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ سورہ احقاف میں فرمایا ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا، یہ وہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یہ آئے گی اور ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ کر پھینکے گی۔ سورۃ الذاریات میں فرمایا اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، جب ہم نے ان پر خیر سے خالی آندھی چلائی، وہ جس چیز پر گرتی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اس وسیع و عریض کائنات میں آگ بھی ایک بہت بڑی قوت ہے۔ آگ کی یہ خصلت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ منہ زور آندھیوں اور بپھری ہوئی سمندری موجوں کی طرح آگ اور حرارت جہاں زندگی کی علامت ہے، وہاں بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوتی ہیں۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی۔ آگ عموماً لکڑی سے پیدا ہوتی ہے، اور لکڑی درختوں کی صورت میں زمین کی عطا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ اس نظامی اسباب و علل کے تحت قرآن نے مختلف اشیاء کے طبعی خواص کا بھی ذکر کیا اور ان کے خواص سے پیدا ہونے والے مفید نتائج کو بیان فرمایا۔ مثلا شہد میں صحت بخشنے اور بیماری دور کرنے کی خاصیت ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ شہد ہے جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ پانی کی بھی خاصیت بیان فرمائی کہ وہ پیاس بجھائے اور درخت اگانے کے خواص رکھتا ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر، یعنی وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کی جانب سے پانی اتارا، اس میں کچھ پینے کا ہے اور اس میں کچھ شجرکاری کا ہے۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا کہ اون میں گرمی کی خاصیت پائی جاتی ہے، فیہا دفء، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے۔ ہماری یہ دنیائے رنگ و بو اسباب علل کے وسیع حصار دل نواز میں آباد ہے۔ مادہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہر طرف جلوہ گر ہے اور اپنے خالق کی حمد میں مصروف ہے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ اس نظامی اسباب و علل پر صریح دلیل ہیں اور اللہ رب العزت کی ربوبیت اور الوہیت کا اعلان کر رہی ہیں۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ مذکور بالا آیات ربانی کے سیاق و سباق اور ان کے نفس مضمون سے یہ چیز بخوبی آشکار ہو رہی ہے کہ سب میں فعل کی نسبت خالق ارض و سماوات نے خود اپنی طرف کی ہے، کہ اس نظام اسباب و علل اور مختلف اشیاء کے خواص کا ظہور ہماری مشیت اور ارادے اور حکم اور امر سے ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ کہیں انسان ظاہری علل و اسباب دیکھ کر اور اشیاء کے خواص کا مشاہدہ کر کے علت حقیقی کا انکار نہ کر دے اور ان کو مستقل بالذات تسلیم کر کے کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، اور یوں ہی ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی۔ تعلیمات قرآنیہ کا بھی امتیاز ہے کہ یہ تشکیک و ابہام سے پاک ہوتی ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام
بھی بسا اوقات عادت جاریہ اور ظاہری اسباب و علل کے امور خلاف امور کے وقوع پر استعجاب اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں، پھر باری تبارک و تعالی ان کے استعجاب کو اپنی قدرت مطلقہ اور مشیت سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی تو وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے اس پر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ واہ حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ بشارت دینے والے ملائکہ نے جواب میں کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ جس امر کا ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے، پھر اس کی قدرت کاملہ پر تعجب کیسا؟ ہاں، عالم اسباب علم میں عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں میاں بیوی دونوں جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتے ہیں اور اولاد کی امید ناپید ہو جاتی ہے، مگر اللہ رب العزت کی قدرت مطلقہ سے کچھ بھی بعید نہیں۔ کارکنان قضا و قدر اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ فرشتوں کے جواب سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن ہو گئی، یہ سب کچھ خالق روز و شب کے امر سے ہوگا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ضعیف ہو چکے تھے۔ ان کی زوجہ مطہرہ بانجھ پن کا شکار تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس صورت حال سے بخوبی آگاہی تھی کہ ان کی زوجہ مطہرہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ ظاہری عدم استعداد اور اسباب علل کے موجود نہ ہونے کے باوجود وہ قدرت الہی اور مشیت ایزدی پر کامل یقین رکھتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں اپنے وارث کے لیے عرض پردراز ہوتے ہیں۔ جب فطرت زکریا علیہ السلام کو اجابت دعا کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ بتقاضائے بشریت ظاہری اسباب علل کے فقدان کو دیکھتے ہوئے تعجب کا اظہار فرماتے ہیں۔ ایسا ہونا انہیں عجیب سا لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمایا، ربی انا یکونی غلام وقالت امراتی آقرہ وقد بلغت من الکبر عتیہ، یعنی اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ در حالے کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی ضعف میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ بارگاہ خداوندی سے حضرت زکریا علیہ السلام کے اس استجاب اور حیرانی پر جواب آتا ہے، قال کذالک قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ فرمایا تعجب نہ کرو، ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے اور بے شک میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، اس حالت سے کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہ تھے۔ بندے کی کیا مجال کہ اپنے رب کی قدرت مطلقہ کے بارے میں کوئی غلط تصور بھی ذہن میں لائے یا غبار ابہام میں تشکیک کی تصویریں سجائے، شکوک و شبہات کی گرد لوح دل پر نقش ایمان و ایقان کی ہر تصویر کو مٹا دیتی ہے۔ آیت مذکورہ میں عدم سے وجود میں آنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ استجاب کیسا، حیرت کیسی، اے پیغمبر ہم نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ کے یہ کلمات قال ربک هو علی حین، یہ تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، انتہائی قابل توجہ ہیں۔ ان الفاظ سے جہاں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے، وہاں اسباب علل کے نظام کے برعکس اس کی مشیت کے تحت ہر چیز کی تخلیق ہوتی دکھائی گئی ہے، اور اس طرح کے ظاہراً کوئی علت ہے اور نہ کوئی سبب، پھر بھی اس چیز کو وجود عطا کیا جاتا ہے۔ جو باری تعالیٰ کی قدرت علی الاطلاق پر ایک دلیل ناطق
قصر ایمان و ایقان سے انحراف کا کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ایک معجزہ ہے۔ بن باپ کے بچے کی پیدائش اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی مظہر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو جب آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو انسانی فطرت کے عین مطابق انہوں نے اس پر استعجاب کا اظہار کیا کہ ظاہری اسباب علل کے بغیر ایسا ہونا باعث تعجب اور معمول کے خلاف ہے۔ قدرتی طور پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اطلاع پا کر ظاہری طور پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ اطلاع پا کر تصویر حیرت بن گئی، لیکن حیرت کے اس اظہار میں قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے انکار کا شائبہ تک موجود نہیں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، یعنی مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے استجاب پر خوشخبری لے کر آنے والے فرشتے نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منہا وکان امرا مقضیا، یعنی جبریل نے کہا تعجب نہ کرو، ایسے ہی ہوگا کیونکہ تیرے رب نے فرمایا یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے۔ گویا اس عظیم معجزے کے ظہور سے بھی مقصود بندگانی استجاب حیرت پر خالق کائنات کی قدرت کاملہ کو اس طرح آشکار کرنا ہے کہ ذہن انسانی پر جمی تشکیک کی دھول دھل جائے اور ایمان و ایقان کا چہرہ نکھر آئے، بندہ ایمان کامل کی دولت سے سرفراز ہو اور اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اس کے اعتقاد میں مزید پختگی پیدا ہو، اور وہ دل و جان سے تسلیم کر لے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدائے ذوالجلال کے حکم کا پابند ہے اور عناصر فطرت اس کی مشیت کے تابع ہیں۔ ناظرین محترم، جب معجزہ قدرت الہی کا آئینہ دار ہے اور یقیناً ہے تو معجزے کا صدور بھی اذن الہی سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا نبی یا اس کا رسول جب چاہے اور جیسے چاہے اس کے ہاتھ پر معجزات کا صدور ہوتا جائے، کیونکہ معجزے کا سبب اور علت براہ راست باری تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہے۔ یہ ارادہ اور مشیت کبھی عادت جاریہ اور اسباب علل کے پردے میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی مشیت الہی اسباب و علل کے بجائے کھلی نشانی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی صورت کی مثال طوفان نوح ہے۔ قوم ہود کے لیے آتش فشاں پھٹ پڑا اور تباہ کن زلزلے نے انہیں گھیر لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام چشمے کے پانی سے صحت یاب ہو گئے۔ قوم صالح کے لیے آندھی آئی، مکہ میں خوفناک قحط پڑا، غزوہ خندق کے موقع پر زبردست آندھی چلی۔ یہ تمام واقعات ظاہری اسباب علل کے خلاف نہیں، بلکہ ارادہ مشیت الہی سے ان چیزوں کا ظہور ہوا تاکہ اللہ کے بندے علامات حق سے آشنا ہوں اور ان کی ایمان میں پختگی آئے۔ دوسری صورت کی مثال مردوں کا جی اٹھنا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، عصا کا سانپ بن جانا، اور انگشتے پیمبر سے پانی کے چشمے کا جاری ہو جانا۔ ان خلاف معمولی واقعات کی توجیہ اسباب علل سے ممکن نہیں، اور نہ عادت جاریہ کے مطابق ان کی تفہیم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کی علت غائی اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادے کے سوا کوئی اور چیز نہیں۔ تاریخ انبیاء کے اوراق الٹیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے معجزات کے حوالے سے یہی بتایا ہے کہ ان کے ہاتھ سے جو خلاف معمول واقعات کا صدور ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف باری تبارک و تعالیٰ کی قدرت، مشیت اور اذن سے ہی ہوتا ہے۔ معجزے کی حقیقت، علت اور سبب بھی یہی ہے، اور یہی حقیقت معجزہ ہے۔ چنانچہ معجزے کے ظہور سے انکار اللہ رب العزت کی قدرت مطلقہ کا انکار ٹھہرے گا،
اور ایمان کا نور شرک کے اندھیروں اور منحرف چہروں کے جنگل میں کھو جائے گا۔ اس ساری بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات رنگ و بو میں اسباب علل کا نظام اللہ رب العزت کی عادت جاریہ کے تابع ہے، مگر وہ کبھی کسی حکمت اور مشیت کے تحت اپنی عادت جاریہ کے برعکس بھی کسی چیز کا ظہور فرماتا ہے۔ اسی ظہور کا نام معجزہ ہے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ معجزہ اللہ کے نبی اور رسول کے اس فعل کو کہتے ہیں جس کی توجیہ اسباب علل سے ممکن نہ ہو اور عقل انسانی اس حقیقت کا کامل ادراک کرنے سے قاصر رہے۔